الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سلسلۃ الاسماء الحسنی آج 26واں سبق ہے. گزشتہ کل ہم نے اللہ عز و جل کے مبارک ناموں میں سے ایک نام العدل جل جلالہ کا معنی سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ اس پر مضبوط ایمان عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نام کی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف کی کارروائی آنکھوں سے نظر آتی رہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج جو نام ہم نے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں سے جو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ نام ہے الحکیم جل جلالہ. یہ نام بھی پچھلے نام سے تھوڑا ملتا جلتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو دو نام بالکل یکساں، دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اس نام میں اور پچھلے نام میں بھی ہمیں بہت سا فرق انشاءاللہ نظر آئے گا. الحکیم جل جلالہ یہ وہ نام ہے جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. علماء فرماتے ہیں، بعض کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ الحکیم اللہ کا یہ نام قرآن مجید میں کل 94 مرتبہ آیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، کبھی اکیلا بھی آتا ہے، کبھی اللہ کے کسی دوسرے صفتی نام کے ساتھ مل کر آتا ہے. العزیز الحکیم، العلیم الحکیم، علیماً حکیمہ، الواسع الحکیم، العزیز اور الحکیم کے ساتھ اور بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ملا کر بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ نام قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے اور اللہ کا یہ صفتی نام ہے اور ہم اللہ کے تمام صفاتی نام پر ایمان لائے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اللہ کے تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت الحکیم پر بھی ہمارا ایمان ہے. اب ہم ایمان تو لے آئے، لیکن ایمان کب مکمل ہوگا، کب کامل ہوگا؟ جب اس کا معنی ہمیں معلوم ہو. تو آج ہم کوشش کریں گے الحکیم جل جلالہ کے معانی اور معارف کو سمجھنے کی. اللہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان فرمائے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں پر ایمان لانے کا اثر انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں بہت گہرا پڑتا ہے اور ان ناموں پر ایمان و یقین کی برکت سے انسان بہت سارے جھمیلوں سے، بہت ساری الجھنوں سے، بہت سارے پریشانیوں سے، بہت ساری کنفیوژن سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، سکون و اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. چنانچہ الحکیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے. قرآن مجید کو بھی قرآن حکیم کہا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے انسانوں کے بارے میں یہ صفتی نام استعمال ہوتا ہے. لقمان حکیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے حکیم صاحب ہوتے ہیں. خیر وہ ایک الگ معنی میں ہے، لیکن حکمت، دانائی، عقل مندی یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. پہلے سمجھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے الحکیم کا معنی کیا ہے. تو حکیم
یہ حکمت سے بنا ہے یا احکام سے بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں علماء لغت نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یا تو یہ لفظ حکیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حکمت والا، جس کی حکمتوں کی کوئی انتہا نہیں، حکمتوں کا سر چشمہ، جہاں سے ساری حکمتوں کے چشمے پھوٹتے، اور دنیا میں جہاں کہیں آپ کو کوئی حکمت، دانائی، عقل مندی نظر آتی ہے، وہ سب اسی نام کی برکت سے ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ عز و جل کا مبارک نام ہے الحکیم۔ یہ کس سے بنا ہے؟ تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو، یا تو حکمت سے بنا ہے اور فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حکمت والا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے احکام، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کر دینا، کسی چیز کو پختہ بنانا، کسی چیز کو ہر عیب سے پاک کر دینا، اس میں جس قدر نقصان اور کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہے اس سے اس کو پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں احکام، تو اس سے بنا ہے۔ تو حکیم کا معنی یا تو ہوگا بہت زیادہ حکمت والا، یا آپ یہ بھی معنی کر سکتے ہیں حکیم یعنی وہ ذات جو ہر چیز کو بہت زیادہ محکم، مضبوط، پختہ اور کامل و مکمل بنانے والا، جس میں کوئی عیب، نقص، کمی نہیں آ سکتی۔ تو یہ دونوں اعتبار سے اللہ کا یہ نام بیان کیا گیا الحکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی الحکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ اب کل جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ عدل بھی تین چیزوں میں، خلق میں، امر میں اور تدبیر میں، اسی طرح حکمت بھی ان تینوں چیزوں میں ہے، خلق میں بھی، یعنی اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام کی تمام چیزوں میں اللہ کی بے شمار حکمتیں، مصلحتیں اور فوائد ہیں۔ علمہا من علمہا و جہلہا من جہلہا، جس نے اس کو جانا اس نے جانا، جس نے نہیں جانا وہ نہیں جان سکا، اس کا قصور ہے، اس کی فہم کا، اس کی عقل کا قصور ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکا وہاں تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے ان تمام میں بھی سراپا حکمت ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جو اوامر و نواہی یعنی جو شریعتیں بنائی اور جو احکامات دیے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم میں، اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو تدبیر کرتے ہیں، زندگی، موت، بیماری، شفا اور غریبی، امیری، عزت، ذلت، سردی، گرمی، یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات میں رونما ہو رہی ہے، ان تمام میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بے شمار کار فرما ہیں۔ یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیے، اللہ کی تمام مخلوقات میں بھی، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ سب کی سب میں حکمت ہے، اس میں فائدے ہیں، مصلحتیں ہیں۔ کائنات کی کوئی مخلوق نکمی نہیں ہے، کائنات کی کوئی مخلوق بے فائدہ نہیں ہے، کائنات کی کسی مخلوق کا وجود بیکار نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں اپنی عقل کی کوتاہی سے بہت سی مرتبہ بہت سی مخلوقات کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو کیوں پیدا کیا، یہ ہماری عقل کا قصور ہے، باقی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پنہا اور چھپی ہوئی ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ اسی طرح شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہر حکم میں۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اللہ کے افعال اور تدبیر ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں۔ اب ان تمام کی مکمل وضاحت کرنے جائے تو مہینے، سالہ سال چاہیے، اس لیے کہ مخلوقات بے شمار اور ہر مخلوق کی حکمت بیان کرے تو اس کے لیے انسان کے پاس علم بھی لامحدود ہونا چاہیے، وقت بھی لامحدود ہونا چاہیے۔ ظاہر ممکن نہیں ہے، لیکن جو چیز پورے طور پر حاصل نہ کر سکے اس کا کچھ حصہ تو ضرور لینا چاہیے۔ نمونہ دیکھ کر پھر انسان پوری چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو ہم بطور مثال اور بطور نمونے کے
ان تینوں میں سے ہر ایک کے لیے کچھ مثالیں پیش کریں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیسی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کے خلق، اس کا پیدا کرنا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو بے شمار ہیں، اس میں انسان اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کے ہر عضو کو دیکھیں تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام میں ڈال کر بنایا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میڈیکل سائنس پڑھنا پڑے گا، اور ایک ایک چیز میں جو اسپیشلٹی ہے، آنکھ کے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے جو باتیں اس پر لکھی، آپ اس کو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو جو بنایا ہے، آنکھ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے پیچھے کیسا اللہ کا نظام ہے، کیسا محکم، کیسا مضبوط اور کیسا پختہ نظام ہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی۔ دماغ ہے، انسان کی زبان کا، کان کا، ناک کا جو نظام ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا غور کریں تو انسان پریشان کہ یہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمتیں ہیں۔ اگر دو آنکھ کے بجائے ایک ہی آنکھ ہوتی تو علماء فرماتے ہیں کہ آدمی سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا۔ جہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو وہاں انسان کو دو آنکھوں کی ضرورت پڑتی۔ کان اگر دو کے بجائے ایک ہی ہوتا تو انسان کو یہ پتہ نہ چلتا کہ آواز ادھر سے آ رہی کہ ادھر سے آ رہی۔ اسی طرح اور بھی علماء نے بہت تفصیل سے ان چیزوں کی حکمتیں لکھی ہیں۔ جو نیچرولوجسٹ ہے، جو انسان کی فطریات کے نظام کو جانتے ہیں، اور جاننا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کیسے ورک کرنے والا بنایا، وہ کیسے کام کرتا ہے، نظام ہضم کیسے چلتا ہے، انسان کے خوراک کا کیا نظام ہے، آنکھ کیسے کام کرتی ہے، کان کیسے کام کرتے ہیں، انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ایسی حکمتیں ہیں کہ اگر انسان اس کو بیان کرتے کرتے پوری زندگی نکال دے تب بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو ایک چیز تو یہ سمجھے کہ اللہ کی ہر مخلوق میں ایک انسان تو انسان ہے، انسان کے علاوہ دوسری جو مخلوقات ہے، درختوں کے پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، سائنسدان اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ درختوں کا نظام نہ ہو تو پھر کیسا، درخت کو کیسے بنایا، اس کے پتے کیسے، اور وہاں تک پانی کے پہنچانے کا کیا نظام ہے۔ اسکول میں کسی نہ کسی درجے میں سب نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح نیچے اس کی جڑیں ہیں جس سے وہ پانی اور زمین سے کھینچتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک جز تک پانی پہنچتا ہے۔ وہ کیسا نظام ہے، بغیر موٹر کے پانی زمین سے لے کر اوپر درخت کے آخری حصے تک پہنچتا ہے، یہ کس کی حکمت ہے، اندر کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے، آپ اس پر ذرا غور کیجیے۔ اسی طرح مچھر اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، آپ اس کے بارے میں اگر ریسرچ کریں، آج کل تو بہت سارے سورسز اور ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ اس مچھر کو اگر جب وہ لیبارٹری میں لے جایا جاتا ہے اور اس پر ریسرچ ہوتی ہے تو یہ جتنا مچھر اس سے 1000 گنا زیادہ بڑا ہو کے ان کو دکھتا ہے، تو اس کے اندر کیا کیا نظام ہے، اس کے دل میں کتنے ہیں، اور اس کی سون میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کی آنکھوں میں کتنی چیزیں ہیں، اور کس طرح دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی مخلوق، شہد کی مکھی کو دیکھیے کیسی اللہ کی حکمت، کیسا اس کی تخلیق کا بہترین نظام، آپ حیران ہو جائیں۔ اور ہر چیز میں حکمت ہے، بہت سی حکمتیں انسانوں کی اس تک رسائی ہوئی ہے، اور بے شمار حکمتیں ایسی ہیں جو آج تک انسان نہیں سمجھ سکا۔ کانٹے کیوں پیدا کیے، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں مثال کے طور پر صرف ایک دو چیزیں ذکر کروں گا۔ موذی جانور، سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ یہ مچھر ہے جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، مکھیاں ہیں جو انسانوں کو پریشان کرتی ہیں، تو اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے سانپ کاٹتا ہے لوگوں کو مار ڈالتا ہے، بچھو کاٹتا ہے لوگوں کو زہر چڑھتا ہے، اس کو نہیں پیدا کرتے تو کیوں پیدا کیا؟ تو اس کی حکمت بسا اوقات انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ موذی جانور بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے پیدا فرمائے ہیں، اور اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ آپ اگر تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو ایسے موذی دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں جو انسانوں کو یا ان کی کھیتیوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کوبرا کو کیوں پیدا کیا، لیکن آج کوبرا کا زہر کینسر کی بیماری میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اور بہت سی مخلوقات اللہ نے اپنے جلالی صفات کے مظہر کے طور پر بیان فرمائی۔ جمالی صفات کے مظہر بھی بے شمار خوبصورت پرندے ہیں، تتلیاں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا جمال سمجھ میں آتا ہے۔ شیر کی دہار اگر انسان سن لے اور اس کی چیخ سن لے تو انسان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، یہ اللہ کے جلال کا مظہر ہے۔ سانپ بچھو کو دیکھے تو خوف پیدا ہوتا ہے، اور خرگوش کو دیکھے تو انسان کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظاہر بھی ہے، اور ان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد چھپا رکھے ہیں جو بہت سے انسان نہیں جانتے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں ایک مثال دے دوں جس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں اعتراض نہیں رہے گا۔ ابلیس اور شیاطین یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں، انسانوں کو بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اللہ نے اختیارات دیے۔ اب ایک مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ابلیس کو کیوں پیدا کیا جس کی وجہ سے ساری دنیا میں فساد پیدا ہو رہا ہے؟ اگر اس کو اللہ پیدا نہ کرتے، ابلیس ہوتا ہی نہیں، تو یہ سارا قصہ ہی نہ ہوتا، دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں ہی نہ ہوتی، نیکی کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہ ہوتی، گناہوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ سارے گناہوں کا موجد اور بانی تو شیطان و ابلیس ہے۔ پھر اس کو کیوں پیدا کیا اور اس کو اتنے اختیارات کیوں دیے کہ انسانوں کو وساوس پر وساوس ڈالتا ہے، اتنا پریشان کرتا ہے؟ انسان ایک مرتبہ سوچتا ہے یقیناً ابلیس اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ابلیس کو پیدا کرنا یہ بھی بیکار نہیں ہے، ابلیس یقیناً شر ہے، شر محض ہے، لیکن اس کی پیدائش کے ساتھ بہت ساری حکمتیں وابستہ ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پہلے آپ کی پیش ہے، آپ کے لیے نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بہت گہری بات فرما گئے کہ کوئی چیز زمانے میں نکمی یعنی بالکل بیکار، جس کا کوئی کام نہ ہو، نکم یعنی ناکامی، جو کسی کام کی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے، اللہ نے اس کو کسی کام کے لیے پیدا فرمایا۔ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یعنی شر محض نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی شر نہیں ہے، اس چیز میں شر ہے، لیکن اس شر سے خیر وجود میں آتی ہے۔ ابلیس انتہائی شر اور برا ہے، لیکن اس شر سے خیر وجود میں آتی ہے۔ آپ اس کو ذرا یوں سمجھیے کہ ایک چیز تو ایسی ہوتی ہے کہ بذات خود مقصود ہوتی ہے، اس میں خیر فی نفسی ہوتی ہے، اور وہ چیز بذات خود مقصود ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں مقصود بالذات۔ اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو مقصود بالذات نہیں ہے، یعنی اس کی ذات مقصود نہیں ہے، لیکن وہ مقصود بالغیر ہے، یعنی اس کا قصد کرتا ہے انسان، اس کو چاہتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے نہیں کسی اور کے لیے، یعنی اس کے ذریعے سے کوئی دوسری خیر وجود میں آنے والی ہے۔ اگرچہ یہ چیز تو شر ہے، لیکن اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آنے والی ہے، تو اس اعتبار سے اس میں بھی خیر داخل ہو جاتی ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، باپ کبھی کبھی اپنے بیٹے کی پٹائی کرتا ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ پٹائی کرنا، غصہ کرنا، مارنا، جسم کو تکلیف پہنچانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، لیکن باپ پھر بھی اس کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے سے مارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مار سے، اس سختی سے، اس غصے سے ایک اور چیز وجود میں آنے والی ہے، وہ ہے اس بچے کی تربیت، اس کو برائی سے روکنا، برے اخلاق سے، برے کاموں سے اس کو بچانا، یہ مقصود ہے۔ تو اس اعتبار سے اب اس مار پٹائی میں بھی، غصے اور سختی میں بھی خیر آ جائے گی۔ اگرچہ وہ مقصود بھی ذات نہیں، اس کے بغیر وہ چیز حاصل ہو جاتی تو اس کو اختیار نہ کرتے، لیکن بعض مرتبہ کوئی چیز اس کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اس کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔
اسی طرح بعض مرتبہ بعض دوائیں ایسی استعمال کی جاتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی، لیکن اس کے بعد اس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فی نفسی وہ مقصود نہیں ہے، لیکن وہ تو بری چیز ہے، لیکن اس کے استعمال سے فائدے کی امید ہے۔ مثال کے طور پر آپریشن کے وقت بے ہوش کرتے ہیں، ایسے عام حالات میں بے ہوش کرنا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، لیکن آپریشن کے وقت بے ہوش کرنا پڑے گا۔ اب آدمی ہوش میں ہو یہ اچھی چیز ہے کہ اس کو ہر چیز کا ادراک ہو رہا ہے، لیکن جب ہوش میں نہیں ہوتا، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا، تو یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر کو ہم پیسے دے کر بے ہوش کرواتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس بے ہوشی کے نتیجے میں ایک تکلیف سے وہ بچ جائے گا کہ آپریشن کے وقت جو زخم لگے گا، جو شگاف کیا جائے گا، جو کاٹ کوٹ ہوگی، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، تب اس میں خیر آ گئی۔ اسی طرح ابلیس اپنی ذات کے اعتبار سے تو مقصود نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو اختیارات دیے کہ تو میرے بندوں کو بہکا، ان کے دل میں وسوسے ڈال، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی پھر ایک انسان، ایک بندے مومن ابلیس کی، شیطان کے وساوس کو اور اس کی باتوں کو نہیں مانتا، اور اس کی لاکھ رکاوٹ کے باوجود بھی وہ خیر کا کام کر گزرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے لاکھ وسوسے ڈالنے کے باوجود بھی وہ گناہ سے بچتا ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، میری محبت میں میرا یہ بندہ سچا ہے، میرا سچا فرما بردار ہے، کہ اتنی رکاوٹ کے باوجود بھی وہ ابلیس کی بات نہیں مانتا اور میری بات مانتا ہے۔ اگر یہ ابلیس نہ ہوتا تو امتحان کیسے ہوتا؟ رکاوٹ ہی نہ ہوتی تو پھر نیکی کرنے میں کوئی کمال نہ ہوتا اور گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہ ہوتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں پیدا کی، ابلیس کو اختیارات دیے، اور بے پردہ عورتیں سامنے آ رہی ہے، اگرچہ وہ سب کام برے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے بندے مومن کا، ایک متقی انسان کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر گزر رہا ہے، اللہ کی محبت میں ساری خواہشات کو چھوڑ رہا ہے، شیطان کے سارے وساوس کو ختم کر رہا ہے، اس کو اپنا دشمن بنا کے اللہ کی دوستی کا ثبوت دیتا ہے، تو اللہ کو یہ بندے کا عمل اتنا پسند ہے کہ اس کے لیے اس نے ابلیس کو بھی پیدا کیا، تاکہ امتحان ہو، دکھایا جائے کہ دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے کتنے بندے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان کا متقی ہونا اور اللہ کی محبت میں اس کا سچا اور فرما بردار ہونا ظاہر کیسے ہوتا؟ اگر کوئی پہلوان بہت بڑا پہلوان ہو تو اس کی پہلوانی ظاہر کب ہوگی؟ جب اس کے مقابلے کے لیے کوئی آئے گا تبھی نا، ورنہ وہ صرف ایسے ہی دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، اور اس سے پوچھا جائے کہ کتنی کشتی کے اکھاڑے میں آپ نے کتنی مرتبہ مقابلہ کیا، کہا وہ تو کچھ نہیں۔ تو اگر مقابل کا کوئی آدمی آیا ہی نہیں تو اس کی پہلوانی ثابت کیسے ہوگی؟ تو اگر ابلیس نہ ہوتا اور اس کی ساری ریشہ دوانیاں نہ ہوتی تو پھر انسان کا اللہ کا فرما بردار ہونا، متقی ہونا اور اپنی اللہ کی محبت میں سچا ہونا یہ کیسے ظاہر ہوتا؟ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر کفر و شرک نہ ہوتا اور اللہ کے دشمن دنیا میں نہ ہوتے تو میدان جہاد سرگرم نہ ہوتے، وہاں شہادتیں وجود میں نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی جان ہتھیلی پر لے کر، کفن بردوش ہو کر میدان جنگ میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوا اپنا مال، اپنی قوت، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس کے راستے میں قربان کر دے، اپنا خون بھی اس کے راستے میں بہا دے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب اللہ کو یہ چیز پسند ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں، کہ اگر کفر و شرک نہ ہوتا اور کفار و مشرکین نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں یعنی ایمان و کفر کا، حق و باطل کا مقابلہ نہ ہوتا، اور حق و باطل کا مقابلہ نہ ہوتا تو یہ سارے مناظر دنیا میں وجود میں نہ آتے، حضرت حمزہ کے 14 ٹکڑے نہ ہوتے، اور میدان جنگ میں شہادت کا جام نوش کرنے والوں کی یہ داستانیں نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، تو یہ مقصود بھی ذات ہے، اس کے لیے ابلیس کو، کفر و شرک کو پیدا کیا۔ یہ مقصود بالغیر ہے کہ اس کے ذریعے سے وہاں تک انسان پہنچتا ہے، اس کے ذریعے سے وہاں تک انسان پہنچتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، کس بارے میں؟ تخلیق کے بارے میں۔ جب ابلیس کو پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں
تو پھر باقی چیزوں میں کتنی حکمتیں ہوں گی ہم آسانی سے سوچ سکتے ہیں۔ ایک اور مثال دے دوں، انشاءاللہ اس سے بھی بات سمجھ میں آئے گی، اللہ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ ہمیں عقائد صحیح سمجھنے کی توفیق دے، کہ جس طرح اللہ خالق خیر ہے ویسے ہی اللہ خالق شر بھی ہے، یعنی دنیا میں اچھا اور برا جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کے پیدا کرنے سے۔ جیسے آدم کو اللہ نے پیدا کیا، ابلیس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، دین اللہ نے بنایا تو رات بھی اللہ نے بنائی، مومن اللہ نے بنایا تو کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی۔ ہمارا عقیدہ وہ پارسیوں جیسا، مجوسیوں جیسا نہیں ہے کہ خالق خیر کوئی الگ ہے، خالق شر الگ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، یزدان کو وہ خالق خیر اور اچھائی کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں، اور برائی جتنی اس کا پیدا کرنے والا وہ اہرمن کو مانتے ہیں۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، خالق خیر بھی اللہ، خالق شر بھی اللہ۔ ہاں، لیکن جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے وہ بری چیزیں جو نظر آ رہی ہے اس کی برائی اللہ کی طرف نہیں لوٹتی۔ اللہ کا یہ پیدا کرنا تو خیر ہے، ہاں اس چیز میں شر ہے۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجئے، بازار میں آپ کو چھریاں بھی ملتی ہے، دکانوں میں باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے، شو روم میں اس کو لگایا جاتا ہے۔ چھری بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہے جو چھری بنا کر اپنے بازار میں رکھتی ہے۔ تو چھری بنانا فی نفسی ہی کوئی برا کام نہیں ہے۔ بازار میں جاتے ہیں لوگ، چھری خرید کر لاتے ہیں۔ ایک انسان چھری خرید کر لاتا ہے، اس سے سبزی کاٹتا ہے، حلال جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا ہے، تو کوئی بری چیز نہیں۔ لیکن کوئی انسان وہی چھری خرید کر لاتا ہے اور کسی کا گلا کاٹ دیتا ہے بے گناہ انسان کا، تو یہ چھری بنانے والی کمپنی کو کوئی سزا نہیں دیتا۔ کسی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہوتا کہ گن بنانے والی کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کرو کہ وہ گن بناتے نہیں، اور پھر کسی کا کے اوپر گولی چلتی نہیں اور کوئی آدمی مرتا نہیں، قتل نہ ہوتا، تو مقدمہ تو ان پر دائر کرنا چاہیے، لیکن کوئی دنیا میں اس پر مقدمہ دائر نہیں کرتا۔ اس لیے کہ یہ گن، یہ چھری، یہ اسلحے جو بنائے گئے ہیں اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ بعض جگہوں پر اس کا استعمال کرنا پسندیدہ ہے اور بعض جگہوں پر اس کا استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے۔ تو جس طرح چھری بنانے والی کمپنی کا کوئی قصور نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا قصور ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے ہر طرح کی چیزیں بنائی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں، جس آدمی نے غلط راستہ چنا ہے اس میں عیب ہے۔ بہرحال تو خالق خیر بھی اللہ، خالق شر بھی اللہ۔ نیکی بھی اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے اور گناہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے، نیکی پر اللہ راضی ہوتے ہیں، گناہ پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ ہے۔ اللہ سمجھائے اس مسئلے کو۔ نیکی بھی اللہ کے ارادے سے، گناہ بھی اللہ کے ارادے سے، ایمان بھی اللہ کے ارادے سے اور کفر بھی اللہ کے ارادے سے، لیکن ایمان پر اللہ راضی اور کفر پر اللہ ناراض۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، کفر کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر یوں کہا جائے کہ کفر اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، تو پھر اس کائنات میں جتنے لوگ کفر کر رہے ہیں وہ اللہ کے چاہے بغیر کر رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ کیا ہوا؟ کہ اللہ تو چاہ رہا ہے کہ یہ سب ایمان لائے لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ کا ارادہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تو اللہ کیسے ہوئے؟ نعوذ باللہ، اگر یہ عقیدہ مانا جائے تو اس میں تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ کی کائنات میں اس کے ارادے کے بغیر بہت سے کام ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے حکم دیا ایمان کا، لیکن کوئی آدمی کفر کے راستے پر چلنا چاہے تو اللہ نے اس کو ڈھیل دیے، اختیارات دیے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان اور کفر دونوں اللہ کے ارادے سے، نیکی اور گناہ۔ تو گناہ جو سرزد ہوتے ہیں، گناہ ہمیں کرنے نہیں ہیں لیکن انسان سے ہوتے ہیں، تو گناہ کے سرزد ہونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ علماء نے اس پر تفصیل سے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کلام کیا، گناہ کی حکمتیں۔ اب ان حکمتوں کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ سے اپنے آپ کو پورا بچانا ہے، لیکن بعض مرتبہ انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کو توبہ استغفار کرنا ہے، اس کو رو رو کے معافی مانگنی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ شاعر کا یہ شعر انہوں نے ذکر کیا ہے، لعل عتبک محمود عواقبہ ربما صحت الاجسام بالعلل،
آدمی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ تیرا یہ ٹھوکر کھا کر گر جانا بہت ممکن ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ سوچتا ہے آدمی کہ بھائی ٹھوکر کھا کے گرا، سر پھوٹا، پیر ٹوٹا، اور اس میں کیا انجام اچھا ہونے کا؟ تو اس کا جواب دیا ربما صحت الاجسام بالعلل، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری آتی ہے اور بیماریوں کے بعد جسم کو پہلے سے اچھی صحت مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹی بی انسان کو ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلے مہلک بیماری تھی، اب تو اللہ نے علاج اس کا دنیا میں تجویز ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہی یہ چیز علاج بھی ڈالا گیا۔ ٹی بی ہوتی ہے تو پہلے انسان کا وزن بہت کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس میں دوائی دی جاتی ہے، اچھی خوراک دی جاتی ہے، اس کے بعد انسان کا وزن پہلے سے اچھا ہو جاتا ہے، صحت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ربما صحت الاجسام بالعلل، بیماری لگتی ہے اور اس کے بعد جسم پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ اسی طرح بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بعض گناہ تو ہلاکت تک پہنچا دیتے، لیکن بعض مرتبہ گناہ کے سرزد ہونے سے انسان پہلے سے زیادہ نیکی اور تقوی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ مثال لے لیجئے، ایک انسان نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، فرائض کی پابندی، تہجد، اشراق، چاش، کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، ساری نیکیاں۔ اب اچانک اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اب اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے، وہ روتا دھوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت برا ہوں۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اگر یہ گناہ سرزد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ اس کے اندر عجب، خود پسندی پیدا ہو جاتی، وہ اپنا آپ کو اچھا سمجھتا، تکبر میں آ جاتا کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا۔ یہ گناہ اس سے سرزد ہو گیا، اب یہ گنہگاروں کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھتا کہ میں بھی تو گنہگار ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے ذریعے سے اس کو بڑی ہلاکت سے بچا لیا، وہ تکبر اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن اب اس گناہ کی وجہ سے تکبر اس کے اندر سے نکل گیا، عجب اور خود پسندی نکل گئی، تو اس میں بھی فائدہ ہو۔ پھر بہت سی، اگر یہ اس سے گناہ سرزد نہ ہوتا تو یہ ایسا رو رو کے اللہ سے معافی نہ مانگتا، ایسا نہ گر گڑاتا، لیکن گناہ سرزد ہو، اب جو توبہ کر رہا ہے، اب جو استغفار کر رہا ہے، اب جو اللہ کے سامنے گر گڑا رہا ہے، بار بار معافی مانگ رہا ہے، اس سے اس کو اللہ کا وہ قرب مل رہا ہے کہ گناہ نہ ہونے کی صورت میں شاید یہ قرب اس کو نہ ملتا۔ یہ چند مثال دی ہے میں نے، لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرگز گناہ کر کے ہم حکمت تلاش کرنے بیٹھ جائیں۔ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ گناہ جو ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سی مرتبہ فوائد ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، بعض مرتبہ تو انسان ہلاک ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ گناہ کے بعد اگر توبہ کی توفیق ہو جائے، انسان کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہ بھی اس کے حق میں یہ حسین غلطی ثابت ہوا۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں جنت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ چلے گئے۔ قرآن نے کہہ دیا عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو حضرت آدم سے یہ غلطی ہوئی، یقیناً ہوئی، خطا ہوئی، چوک ہوئی، لیکن ہمارے استاد مرحوم اللہ انہیں جزائے خیر دے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب سیلوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے یہ حسین غلطی تھی، حسین غلطی، صرف غلطی نہیں، غلطی کے آگے ایک لفظ لگاتے تھے حسین غلطی، کہ حضرت آدم سے یہ غلطی اور خطا سرزد ہوئی، لیکن یہ خطا ہزاروں ثواب اور درستگی سے آگے بڑھ گئی۔ اور علامہ ابن القیم نے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ مفتاح دار السعادہ فی منشوری ولایت العلم والارادہ، ان کی اس کتاب میں تفصیل سے اس کی حکمتیں لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ غلطی سرزد ہوئی، اس سے کیا کیا فائدے ظاہر ہوئے اور اس سے کیا کیا فوائد ہوئے، اس پر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ استاد محترم فرماتے ابن القیم نے اتنا لکھا قلم توڑ دیا، اور پھر فرمایا مجھے ابھی تک وہ منظر میرے دل و دماغ میں رچا بسا ہوا ہے، الحمدللہ بعد میں پڑھنے کی بھی توفیق ہوئی، لیکن استاد نے جب بتایا تھا، ہم لوگ عربی سوم میں یا چہارم میں تھے اس وقت، کہ ان سے جو غلطی سرزد ہوئی اس سے بے شمار فوائد اور حکمتیں مصلحتیں ظاہر ہوئی، اس میں سے صرف ایک بتا دوں، یہ کہہ کر فرمایا کہ اگر حضرت آدم سے یہ غلطی سرزد نہ ہوتی
تو یہ دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اور آپ کے کمالات سے محروم ہوتی کہ وہ غلطی نہ ہوتی تو زمین پر نہ آتے، زمین پر نہ آتے تو انسانوں کا یہ سلسلہ نہ چلتا، اور انسانوں کا یہ سلسلہ نہ چلتا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، لوگ جمال محمدی سے، کمالات محمدیہ سے واقف نہ ہو پاتے۔ بہرحال تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ یہ تو پہلی چیز ہے خلق، یہ میں نے چند مثالیں دی ہے، اب اس سے آپ ہر چیز میں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہے، جو اللہ کی مخلوقات ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آج سے پہلے شاید آپ کو بھی یہ ابلیس کے پیدا کرنے کی حکمت معلوم نہیں تھی، گناہ کے سرزد ہونے کی حکمت کا تذکرہ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح جن چیزوں کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کہیں کہ اللہ حکیم ہے، میں اس پر ایمان لایا، اب اس کی کیا حکمت ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں شریعت کے، کرنے کے کام ہو یا نہ کرنے کے کام ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ شریعت کا کوئی حکم عقل سے خالی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی درء تعارض العقل والنقل، جو نقل یعنی شریعت ہے اس میں اور عقل میں جو لوگوں کو تعارض نظر آتا ہے اس کو انہوں نے دفع کیا کہ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی چیز شریعت میں صحیح طور پر ثابت ہے اور عقل سلیم کا لفظ یاد رکھیے، عقل سلیم اس کو تسلیم نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی کی عقل میں ہی فطور ہو، چمگادڑ کو اگر دین میں نظر نہ آئے تو سورج کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو کسی کی عقل ہی سلیم نہیں ہے، اس کی عقل میں ہی فطور ہے، چھوٹا سا دماغ ہے، اس میں بڑی بات نہیں آتی، تو وہ اپنی عقل کا قصور نکالے، اس کو دوش دے۔ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی شریعت میں کوئی نکتہ چینی نہ کرے، اس میں کوئی عیب نہ نکالے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اردو میں، احکام اسلام عقل کی نظر میں، کتاب ملتی ہے، متداول ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، انہوں نے شریعت کے ہر حکم کی حکمتیں، مصلحتیں لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے سراپا حکمتوں سے بھرپور ہے، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ اپنی مایہ ناز کتاب میں اسرار شریعت کھولے ہیں، شریعت کے احکام میں کیا رموز ہے، کیا اسرار اور کیا بھید ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، وہ جو کھول کر بیان کیا ہے مفتی سعید صاحب کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ، آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ شریعت کا جو بھی حکم ہے اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ اس میں بھی 2-3 مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ شریعت کا ایک حکم ہے قصاص، یعنی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے بے گناہ انسان کو عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر ڈالے مخصوص شرائط کے ساتھ، اور اس کا قتل ثابت ہو جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس قاتل کو بھی قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اب ایک سطحی نظر رکھنے والا انسان یہ سوچے گا کہ جس کو مارنا تھا وہ تو مر گیا، یعنی ایک آدمی تو مر ہی گیا تھا، اب قاتل کو مار کے تم ایک دوسرے انسان کا خون بہا رہے ہو، تو یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے کہ ایک تو مرنا تھا وہ تو مر گیا، اب قاتل کو مارنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کی جان کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو اور کچھ ایسا کاؤنسلنگ کرو اور اس کو سمجھا کے معاملہ ختم کرو۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اے عقل والو، قرآن عقل والوں سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے کے بعد سب سے زیادہ عقل ہوتی ہے۔ ایک بات لگے ہاتھوں ذکر کرو، اس الحکیم کے ماتحت امام غزالی نے عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی اللہ کی جتنی زیادہ معرفت اور پہچان رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حکمت والا ہے، اور جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے وہ حکیم ہو ہی نہیں سکتا، وہ عقل مند، دانا، دانشور ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کی ساری چیزوں کو جانتا ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں عقل والو، تمہارے لیے اس قصاص میں، قاتل کو قتل کرنے میں، حیاتن ای عظیمتن، ایک بہت بڑی حیات ہے۔ اب ظاہر میں یہ کہ آدمی کو قصاص میں قتل کرنے موت ہے، لیکن اس موت کو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ حیاتن۔ اور علماء فرماتے ہیں حیات کی تنوین تعظیم کے لیے، حیاتن عظیمتن، بہت بڑی حیات ہے۔ اب تھوڑا ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر سوچیں کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا،
اب ظاہر ہے کہ جو آدمی مرا ہے مقتول، اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کی اولاد ہوں گی، اس کے بھائی ہوں گے، اس کے خاندان والے ہوں گے۔ اب جس کے خاندان کا کوئی آدمی مارا گیا، ظاہر ہے کہ ان کے اندر اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے اور انتقام کا ایک جذبہ ہے کہ ہمارے خاندان کے آدمی کو مار ڈالا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی نکلیں گے، علاوہ قاتل کو ہم مار ڈالیں، بدلہ لینے کے لیے وہ نکلیں گے، اور جا کر کیا کریں گے؟ قاتل کو مارنے جائیں گے تو قاتل کے رشتہ دار اس کو بچانے آئیں گے۔ اب خون خرابہ ہوگا، بدامنی پھیلے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بدلے میں کئی لوگ مارے جائیں گے، پھر وہ لوگ انتقام میں ان کو ماریں گے، پھر وہ لوگ انتقام میں ان کو ماریں گے۔ یہ تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور کئی انسانوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ شریعت نے کہا نہیں، ایک انسان اگر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اسلامی عدالت حرکت میں آئے گی۔ عدالت میں کوئی آدمی خود سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، مقتول کے ورثہ عدالت میں جائیں گے، قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ دائر کریں گے کہ فلاں خاندان کے فلاں آدمی نے ہمارے اس آدمی کو قتل کیا۔ وہ کہیں گے لاؤ گواہ پیش کرو، عدالت میں گواہ لائے جائیں گے، گواہوں سے یہ جرم ثابت ہو گیا تو اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس آدمی کو سب کے سامنے سر عام میدان میں جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد عام مجمع کے سامنے سب کے سامنے اس کی گردن اڑائی جائے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ مقتول کے ورثہ بھی وہاں حاضر ہوں گے اور دوسرے شہر کے لوگ بھی آئیں گے، سب دیکھیں گے۔ اب ایک آدمی کو قتل کیا گیا، اس کا خون بہا، لیکن اس خون کو دیکھ کر وہ مقتول کے ورثہ کے دل میں جو انتقام کی آگ لگی تھی وہ بجھ گئی۔ اب وہ کسی اور انسان کو قتل نہیں کریں گے۔ پورے شہر کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس آدمی نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا تھا، آج سب کے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب دوسرا کوئی انسان قتل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ کل میں بھی پکڑا جاؤں گا، میرا بھی یہ حشر ہوگا، مجھے بھی سب کے سامنے اس طرح گردن اڑائی جائے گی۔ کل کوئی انسان دوسرے انسان کی جان لینے کی ہمت اور جرأت نہیں دکھائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ پورے شہر کے لوگوں کو امن حاصل ہو جائے گا، سب کی جان سلامت ہو جائے گی۔ یہ ہے قصاص میں حیات عظیمت۔ اب سطحی انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بیچارے کو قتل کر دیا، اس بیچارے نے کیا کیا تھا، اور اب اس کے ایک قتل کی صورت میں، ایک جان لینے کی صورت میں ہزاروں جانیں بچ گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہ ایک آدمی نے زنا کیا، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مخصوص شرائط جو شریعت نے رکھی ہے بہت کڑی شرائط ہے، 4 گواہ چشمدید و آنکھوں دیکھے گواہ ہو، اور انہوں نے اس کے بارے میں گواہی دے دی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، یا اس نے خود 4 مرتبہ اعتراف کر لیا اور اس کا جرم ثابت ہوا، اور یہ آدمی شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا، یعنی سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی سخت سزا اس کو دی گئی، رجم کیا گیا، پتھر مار مار کے مار ڈالا گیا، بظاہر تو اس میں بہت ظلم نظر آتا ہے، بہت سخت دلی نظر آتی ہے، جبکہ قرآن کے تحت خذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین کا حکم پورا کرنے کے بارے میں تمہارے دل میں نرمی بھی نہیں آنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو آپ ذرا سوچئے کہ بظاہر جو آپ کو یہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ یہ سزا بھی کوئی بند عدالت کے کمرے میں جیل میں نہیں دی جائے گی، سب کے سامنے دی جائے گی، سب لوگ دیکھیں گے، عبرتناک سزا ہے، عبرتناک، یعنی سب لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ یہ واقعہ کوئی روزانہ پیش آنے والا نہیں، سال 2 سال 5 سال میں کبھی ایک آدھ واقعہ پیش آئے گا، لیکن اس ایک واقعے اور ایک سزا کو نافذ کرنے کے بدلے میں پورے شہر کی تمام عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو جائے گی۔ یہ ریپ کے جو واقعات ہمارے یہاں پیش آ رہے ہیں، یہ واقعات کبھی پیش نہ آئے اگر اسلامی شریعت کو نافذ کیا جائے، کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا اور میرا جرم ثابت ہوا تو کل مجھے اس طرح بدترین موت مرنا ہے، کوئی جرأت اور ہمت نہیں کرے گا، سب عورتوں کی عزتیں محفوظ۔ ایک آدمی مرا لیکن اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی۔ تو یہ شریعت کی حکمت ہے۔ طلاق سمجھ میں نہیں آتا، بہت شور مچایا گیا ہمارے اس ملک میں خصوصاً کہ طلاق کے ذریعے سے عورتوں پر بڑا ظلم کیا گیا ہے، بڑا ظلم کیا گیا ہے، لیکن اگر طلاق کی حکمت پر غور کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ طلاق بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ طلاق
بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، یہ کوئی روزانہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پڑے اور طلاق کا اگر آپشن نہ ہوتا، یہ شریعت کا حکم نہ ہوتا، تو انسان جس درد اور کرب میں زندگی گزارتا اس کو سوچ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی تفصیل کروں گا، وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، کہ نکاح جب ایک مرد و عورت کے درمیان نکاح کا بندھن ہوتا ہے تو یہ تو اصل یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ نبھانا ہے، اور عام طور پر 90-95% واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں زندگی دونوں کی چلتی ہے اور گاڑی اچھی طرح چلتی رہتی۔ لیکن یہ ایک مرد اور عورت جو بالکل اجنبی تھے، انسانوں کے مزاج اللہ نے الگ بنائے ہیں، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا مزاج بالکل میل کھاتا ہی نہیں، تھوڑا بہت فرق تو سب میں ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کر کے زندگی چلانی پڑتی، لیکن بعض مرتبہ اتنا زیادہ مزاج میں تفاوت ہوتا ہے کہ دونوں میں جوڑ کی کوئی شکل ہی نہیں، یہ کہے رات ہے تو وہ کہتی ہے دن ہے، اتنا مزاج میں تفاوت، یہ ادھر منہ کرے تو وہ ادھر منہ کرتی۔ اب اتنے جھگڑے، اب دونوں کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ نکاح ہوا 20 سال کی عمر میں مثال کے طور پر، اور دونوں کی عمر 60 سال ہے، 40 سال تک تمہیں اسی طرح لڑائی جھگڑا کرتے کرتے گزارنی، اور دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، جب دونوں کی طبیعتیں ایک دوسرے سے بالکل نہیں مل رہی ہے، دونوں کے درمیان روزانہ جھگڑے ہیں، بتاؤ یہ شوہر کیا بیوی کے حقوق ادا کرے گا؟ یہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی؟ ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ گھر اچھا خاصا اکھاڑا بن جائے گا، روزانہ کے یہاں جھگڑے ہیں۔ اور نکاح کے جو فوائد اور مصلحتیں ہیں کہ نیک صالح اولاد ہو، سکون ہو، وہ تو فوائد حاصل ہی نہیں ہو رہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی جہنم بن جائے گی اور ان کا گھر جہنم کدہ بن جائے گا۔ شریعت نے کہا کہ اگر ایسے ناگفتہ بے حالات ہے، ساری کوششیں آپ نے کر ڈالی، سمجھایا بھی، اور اس کے بعد جو دوسرے 2 علاج ہیں وہ بھی کیے، لوگوں کو ثالثی کے لیے بھی بلایا، گھر کے رشتہ داروں نے بھی سمجھایا دونوں طرف سے، لیکن کسی طرح کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ اب لاسٹ سٹیج، آخری درجہ، یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ آپ نے کبھی بسوں میں سفر کیا ہو، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں سفر کیا ہو، ہر جگہ ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ، ایک دروازہ ہوتا ہے داخل ہونے کے اور نکلنے کے لیے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آگ لگ گئی، اب دروازے کے پاس سے تو نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو اب ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک کانچ ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ، اس کو توڑو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ تو عام حالات میں اس کو توڑنے کی اجازت نہیں، لیکن کبھی ایسے حالات بن جائے تو اس کانچ کو توڑ کر نکلنا پڑے گا۔ ہوائی جہاز میں ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ، اگر ہوائی جہاز میں کوئی خرابی ہو گئی اور ٹوٹنے کے قریب ہے تو وہ دروازے کھلتے اور وہاں سے لوگ چھلانگ لگاتے۔ عام حالات میں ایسا نہیں کیا جاتا، یہ کوئی روزانہ کا واقعہ نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے، یہ اس لیے ایسے ایمرجنسی حالات کے لیے جہاں کوئی صورت دونوں کے نباہ کی نہ بنتی ہو، تو وہاں دونوں 40 سال تک ایسی لڑائی جھگڑے والی زندگی گزارے جس میں دونوں میں سے کسی کو سکون نہ ہو۔ اس سے اچھا ہے کہ طلاق دے کر دونوں الگ ہو جائے، اور اب اس کے بعد یہ مرد کسی اور عورت سے نکاح کر کے اپنی زندگی کا سنسار چلائے، عورت کسی اور مرد سے نکاح کر کے اپنی زندگی کی گاڑی چلائے، اور دونوں سکون کی زندگی گزارے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ تھوڑا مسئلہ ذرا یہ ہے لیکن بیان کروں تاکہ سمجھ میں آئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا، ایک جوان العمر عورت نکاح میں آئی، اور مرد ایسا ہے جو عورت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، نامرد ہے۔ اب نکاح ایک مرتبہ ہو گیا اور طلاق کا آپشن نہ ہوتا تو یہ زندگی، یہ عورت پوری زندگی دیوار کے ساتھ لگ کر گزار دیتی، اس کو زندگی کا کوئی سکھ اور سکون نہ ملتا، تو یہ زندگی اس کے لیے عذاب ہو جاتی ہے نہ ہو جاتی؟ اس کے لیے تو نکاح کر کے آئی تھی، اب وہی چیز نہیں مل رہی ہے، اور اب ایک مرتبہ نکاح ہوا اور طلاق کا کوئی آپشن نہیں ہے، خلا کا کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی کہ اپنی پوری زندگی اپنے جذبات کا خون کر کے گزار دیتی؟ شریعت نے کہا نہیں، تمہارے لیے آپشن ہے، طلاق لے لو یا خلا لے لو، اور اس کے بعد تم کسی اور مرد سے نکاح کر لو، اپنی زندگی جیو۔ تو یہ طلاق بعض جب حالات اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو انسان کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا، یہ زندگی عذاب بن جاتی۔ تو اب یہ بظاہر جو حکم ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس میں عورت پر بہت بڑا ظلم ہے،
وہ ظلم نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ ہاں لوگوں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ غلط ہے، یہ لوگوں کا قصور ہے، شریعت کے حکم کا کوئی قصور نہیں۔ شریعت نے تو اس کو بہت اچھے استعمال کے لیے، بہت مناسب مصلحتوں کے لیے اس کو مشروع کیا تھا، اور عام حالات میں نہیں، بہت مخصوص حالات میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہرحال یہ چند مثالیں ہیں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، بہت سی مرتبہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ میں اتنی دعا کرتا ہوں لیکن روزی میری بڑھی نہیں رہی، تنگی ہی تنگی ہے۔ یہ اتنی دعا کر رہا ہے لیکن اس کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ نہیں چاہ رہے لیکن ان کے یہاں اولادیں آ رہی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی ہے، بہت نیک ہے، بہت پارسا ہے، بہت متقیہ عفیفہ پاک دامن ہے، بہت دعائیں بھی کر رہی ہے، تہجد کی پابند ہے، لیکن اس کا رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور کتنی ایسی فاسق و فاجر ہیں اور بد کردار ہے، لیکن ان کے رشتے پر رشتے آ رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، بہت سی مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی ہم اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں کہ اللہ حکیم ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، اگرچہ ہماری نظر ابھی کوتا ہے، یا تو اس کے دین یعنی دنیاوی فوائد ہیں یا آخرت میں اس کے فوائد ہیں، جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ رہی۔ مثال لیجئے قرآن مجید سے ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں پہنچے اور وہاں بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو حضرت خضر نے پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، وہ مر گیا۔ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک اس کی موت ہو گئی، جوان العمر بچہ، کوئی بیماری نہیں، اور وہ مر گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اب بظاہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اس بچے کو کیوں موت آ گئی۔ بہت سے بوڑھے سالہ سال سے بستر پر ہے، گھر والے دعائیں کر رہے کہ کہیں اس کی جلدی جاوے، لیکن وہ نہیں مر رہا ہے، اور یہ جوان العمر بچہ مر گیا۔ حکمت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو کفر کرتا اور اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ اللہ نے اس کو بھی جلدی موت دے دی کہ کفر سے بچ گیا، اور اس کے ماں باپ بھی کفر سے بچ گئے، اور یہ بڑی خیر اور حکمت تھی اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر نعم البدل دوسری اولاد عطا فرمائی۔ تو بہت سی مرتبہ جوان بچے، چھوٹے بچے انتقال کر جاتے، انسان سوچتا ہے ایسا کیوں ہوا، اللہ کی حکمت ہے، پتہ نہیں یہ بڑا ہوتا تو کیا ہوتا۔ بہت سی مرتبہ انسان راستے میں جا رہا ہوتا ہے، اچھی نئی گاڑی ہے، اچانک پنچر ہو گیا، سفر آگے نہیں ہو سکا، انسان سوچتا ہے یار کیا ہو گیا، میری گاڑی میں پنچر ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، آگے جا کر حادثہ ہونے والا تھا، اللہ نے اس کو یہیں روک لیا تو اس سے بچ گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی مرتبہ کسی انسان کے لیے فقیری کا اور غربت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کتنی دعا کرے لیکن اس کی روزی بڑھتی نہیں، تو یہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر روزی اس کی زیادہ بڑھے تو آپے سے باہر نکل جائے گا، فسق و فجور کے راستے پہ جائے گا، تہجد ابھی تو رو رو کے دعا مانگتا ہے، بعد میں تو فرض بھی نہیں پڑے گا۔ تو اللہ نے اس کو ایسا ہی رکھا ہے، اسی میں اس کی آخرت کا فائدہ ہے۔ اور کسی کو امیری دی کہ اگر اس کو غریبی دے دیتے تو اس کے لیے یہ فتنہ اور پریشانی کا باعث بن جاتا، وہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا، تو اللہ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو بدصورتی دی، کسی کو اولاد زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو نہیں دی۔ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اگرچہ وہ ہمیں سمجھ میں نہ۔ آج ایک واقعہ پڑھا کہ ایک مومن اور ایک کافر، دونوں آدمی سمندر کے کنارے مچھلی پکڑنے گئے، دونوں نے ایک ساتھ جال ڈالا۔ وہ کافر جب بھی جال ڈالتا اس میں بہت ساری مچھلیاں آتی، وہ پکڑ لیتا، اور مومن دن بھر جال ڈالتا رہا لیکن ایک بھی مچھلی نہیں آئی۔ وہ کافر اپنے بھگوانوں کا نام لے کر ڈالتا تھا، اس میں مچھلیاں آتی تھی، اور یہ مومن اللہ کا نام لے کر ڈالتا تھا لیکن اس میں مچھلی نہیں آتی تھی۔ پورا دن گزر گیا، دونوں اخیر میں شام کے وقت اپنے اپنے گھر گئے۔ وہ کافر بڑا خوش تھا کہ میں نے اپنے بھگوانوں کا نام لیا اور اس سے مجھے مچھلیاں ملی، اب میں جا رہا ہوں گھر خوش خوش۔ اور مومن بیچارہ نامراد جا رہا تھا کہ میں نے اللہ کا نام لے کر پورا دن محنت کی لیکن نہیں ملا کچھ بھی۔ فرشتوں کو بھی تعجب ہوا کہ اللہ یہ آپ کا نام لے کر جال ڈالتا رہا لیکن اس کو مچھلیاں نہیں ملی، اور وہ شرک کرتا رہا، اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے منظر واضح کیا، جنت میں ایک محل دکھایا اور فرمایا کہ میرے اس بندے نے پورا دن محنت کی، میرا نام لیتا رہا لیکن اس کو رزق نہیں ملا، مچھلی نہیں ملی، اب یہ گھر ایسے ہی واپس پہنچ گیا ہے،
اس پر جو اس نے صبر کیا، اس پر میں نے اس کو یہ جنت کا محل دیا ہے، جب یہ جنت کے اس محل میں جائے گا تو بتاؤ کہ اس کو یہ مچھلی نہ ملنے کا کوئی غم رہے گا؟ فرشتوں نے کہا ہرگز نہیں۔ اور پھر وہ کافر جس کو بہت زیادہ مچھلیاں ملی تھی، اس کا جہنم میں جو ٹھکانہ تھا وہ فرشتوں کو دکھایا کہ دیکھو اس نے جو کفر و شرک کیا، اور اب یہ کفر و شرک میں آگے بڑھے گا، اس کا تو عقیدہ بڑھا نا کہ بھگوان کا نام لیتے تو ملتا ہے، تو اور زیادہ کفر و شرک کرے گا، اس کے بدلے میں اس کے لیے جہنم ہے۔ جب یہ جہنم کی سزا میں جائے گا تو یہ مچھلی ملنے کی کوئی خوشی اس کو باقی رہے گی؟ کہا نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم بعض مرتبہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ اللہ ہمارے ساتھ مہربان ہے، اگر ہر دعا قبول ہونے لگے اور ہماری ہر مانگی ہوئی چیز ملنے لگے، یقین جانیں ہم بڑے پریشانی میں ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ہر مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، وہ دیتے ہیں تو مناسب وقت پر دیتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی دیتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ بچپن سے باپ کے پاس کار مانگ رہا ہے، باپ کے پاس بہت پیسے ہے لیکن نہیں دیتا، جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے، لائسنس اس کے پاس آ جاتا ہے، گاڑی چلانا سیکھ لیتا ہے، پھر باپ اچھی سے اچھی گاڑی لا کر دیتا۔ اگر وہ بچپن میں گاڑی دے دیتا، یہ بچہ جاتا ابھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ گاڑی کو کنٹرول کر سکے، ایکسیڈنٹ ہوتا اور یہ بچہ وہ نقصان کا شکار ہو جاتا۔ تو یہ حکمت تھی کہ اس کو مناسب وقت پر دیا گیا، اور بعض مرتبہ کسی وقت دینا مناسب نہیں ہوتا تو نہیں دیتے۔ تو بہرحال اس بات پر ایمان رکھے اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اور ہر فیصلہ حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان کو اس نام پر ایمان ہوتا ہے، اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ میرے یہاں اولاد ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اولاد نہیں ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، میرے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے، کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے، کسی کی روزی وسعت والی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، کسی کی روزی تنگی والی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، کوئی بیمار ہے تو اس بیماری میں اللہ کی حکمت ہے، کوئی صحت مند ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ جو بھی کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کار فرما ہے۔ اس بات پر انسان ایمان رکھے تو دل بڑا مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، پھر پریشانیاں انسان کو ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں لے جاتی۔ ظاہر تو اس کا تکلیف میں رہتا ہے لیکن دل بڑا مطمئن رہتا ہے، دل بڑا مطمئن رہتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک مریض ہاسپٹل میں گیا، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس اس نے آپریشن کروایا، ڈاکٹر اس کا ڈریسنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کو درد ہوتا ہے، بہت زور سے دبا کر وہ خون نکالتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر جان بوجھ کے دبا دبا کے خون نکال رہا ہے اور صاف کر رہا ہے اور پھر کس کے پٹا باندھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن دل اس کا بڑا مطمئن ہے کہ یہ خون جو دبا کر نکالے وہ فاسد خون ہے، یہ جتنا نکلے گا اتنا جلدی زخم مندمل ہو جائے گا، زخم اچھا ہو جائے گا۔ وہ خوش ہوتا ہے، بھلے تکلیف کراہتا ہے، آہیں نکالتا ہے، چلاتا ہے، لیکن دل اس کا ڈاکٹر پر مطمئن ہے کہ یہ میری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر سے ہزاروں گنا زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے، اور اس کی حکمتیں ہیں، گناہ کی سزائے اور دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ بہرحال جب اس پر ایمان ہوتا ہے تو انسان بڑا مطمئن رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، اس کے نیک بندے کسی بھی طرح کے حالات میں ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ حالات سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، ان کا دل مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ معرفت عطا فرمائے۔ اور دوسرا اس نام کا اثر ہم میں یہ ہو کہ ہم بھی جو کام کریں حکمت اور مصلحت کو غور و فکر کر کے، حکمت و مصلحت کے ساتھ وہ کام کریں، بے سوچے سمجھے، اس کے انجام کو سوچے بغیر، اس کے فوائد و نقصانات کو سوچے بغیر کوئی کام نہ کر گزرے، بلکہ کوئی بھی کام کرنے جائے تو سوچے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، فائدے والے کام کرے، نقصان والے کاموں سے بچائے، اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں بھی اس طرح کی حکمتوں کو کار فرما کرنا چاہیے، اور جو بھی کام کرے مضبوط کرے، محکم کرے، اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس نام کا اثر ہے، اور حکمت والے اللہ سے حکمت مانگتے رہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت، دانائی، عقل مندی عطا فرما دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما دی گئی۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، اللہ اپنے علم میں سے علم
اپنے حلم میں سے حلم اور اپنی حکمت میں سے اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔